السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا کھرل یوٹیوب چینل۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے اور آپ دعا بھی کر رہے ہوں گے کہ پاکستان کے معاملات بہتر ہوں تاکہ یہ ملک ترقی کرے، پھلے پھولے اور یہاں پہ رہنے والے خوشحال زندگی گزاریں۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کر پاتے تو یقیناً خلفشار ہوگا، بد امنی ہوگی، غربت بڑھے گی اور پھر گزارا مشکل ہوگا یا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ ان سب کے لیے بہترین جو ماحول ہے وہ تو یہی ہے کہ پرامن ماحول ہو، جہاں سب کے لیے مواقع ہوں اور سب یکساں طور پر آگے بڑھنے کا حق بھی رکھتے ہوں۔ لیکن پاکستان میں کئی طبقے اور کئی حصے ایسے ہیں جہاں پہ یہ حق بری طرح متاثر ہیں۔ وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ریاست کی ذمہ داری جب یہ حقوق مہیا کرنا ہے اور وہ مہیا کرنے میں ناکام رہتی ہے یا نہیں کر پاتی تو یقیناً پھر ریاست کی ہی ناکامی اس کو سمجھا جاتا ہے۔ غربت کا لیول ہو یا پاکستان میں بے روزگاری کا لیول ہو تو دنیا کے انتہائی نامساعد حالات میں رہنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان کے لوگ بہت محنتی ہیں، جفاکش ہیں اور بڑے تخلیق کار بھی ہیں۔ یہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور دنیا کی گنی چنی ان طاقتوں میں سے پاکستان بھی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان غریب بھی بہت ہے۔ پاکستان مسائل کا شکار ہے اور یہاں آمدن لوگوں کی فی کس دوسرے ممالک سے بہت زیادہ کم ہے جو اس ایٹامک کلب کے اندر بھی ہیں۔ تو یہ المیہ ہے اور ان کے لیے المیہ زیادہ ہے جو آن دا ہیلم آف افیئرز ہیں اور یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں گے اور کوئی ایفرٹ ایسی نہیں چھوڑیں گے جس میں ناکامی ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ہو چکا اور آج کل کیا چرچا ہے؟ اگر آپ اخبار نکالتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں یا آپ مین اسٹریم میڈیا پر جاتے ہیں یا مین اسٹریم میڈیا کے سوشل میڈیا آؤٹلیٹس پر جاتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے، 26ویں آئینی ترمیم۔ آئین حق دیتا ہے ترمیم کرنے کا، ایک طریقہ کار بھی طے ہے آئین کے اندر ترمیم کرنے کا تاکہ آئین کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جا سکے اور اگر نیا مسئلہ کوئی پیش آئے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور پرماننٹلی حل نکالا جائے اور اکراس دا بورڈ ہو، سب پر اطلاق اس کا ہوتا ہو اور پھر وہ آئین اچھا اور بہتر ہوگا جس میں اتنی لچک تو ہو کہ اسے تبدیل کیا جا سکے، بالکل ہی ریجڈ نہ ہو اور اتنا آسان بھی نہ ہو کہ ہر کوئی آئے اور اس کو تبدیل کرتا چلے اور نظریہ ضرورت تخلیق کر لے۔ 26ویں آئینی ترمیم مختلف آرٹیکل جو آئین کی ہیں ان کے اندر ترامیم ہیں اور زیادہ تر جیسے تشہیر اس کی ہوئی چونکہ مسودہ کنکریٹ لیول میں کسی صحافی یا کسی لیول پہ سامنے نہیں آیا ہے، فرضی چیزیں ہیں ساری اور مختلف سیاسی جماعتیں، سیاسی گروپس بحث کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے مندرجات کے اوپر کہ کس طرح کی ترامیم ہونی چاہیے اور آج وہ دن آن پڑا ہے کہ جب یہ ترامیم پیش ہونے جا رہی۔ توقع تو یہی ہے کہ 18 اکتوبر یعنی آج جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جب تک آپ کے پاس یہ پہنچے گی ہو سکتا ہے شروع ہو چکا ہوگا، تو وہ فیصلہ ہوگا کہ پاس یہ پیش ہونا ہے، پھر ہی مندرجات کلیئر ہوں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے ان ترامیم کی اور ٹوٹل کتنی شقوں میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے یا اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سرحد جو ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے مختلف فورمز پہ، سوشل میڈیا پہ بھی، پارلیمانی لیول پہ بھی اور مختلف سیاسی جماعتیں جو بحث مباحثہ کر رہی ہیں اور جو سامنے آتی ہیں بات، ان میں تو یہ ہے کہ سرحد جوڈیشری کی اوور ہالنگ ہونے جا رہی ہے۔ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں لیکوناز ہیں اور ان لیکوناز کا حل یہی نکالا گیا ہے کہ اس کے اندر ایک اور ادارہ بنا دیا جائے، چاہے وہ ایک علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی صورت میں ہو جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی ہے اور اس کی سیاسی اتحادی جماعتیں جیسے MQM وغیرہ چاہتی ہیں، یا پھر وہ ایک بالکل بینچ کی صورت میں ہو جو سپریم کورٹ کے اندر ہی ہو اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ہی ہو۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ہی اس نے رہنا ہے تو پھر بیک لاگ کیسے ختم ہوگا؟ تو ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد بھی اس وقت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی فارمیشن کیا ہوگی، اس آئینی عدالت یا آئینی بینچ کی۔ آئینی عدالت کی فارمیشن بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور سامنے آ رہا ہے کہ اس میں پارلیمان کا رول بھی ہوگا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی یا اس کانسٹیٹیوشنل عدالت کی، کورٹ کی۔
اور پارلیمان کا رول آنے سے یہ ہوگا کہ پہلے جو جورسڈکشن ہوتی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی، اور ایک آٹومیٹڈ سسٹم بن گیا تھا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا، اور وہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے گے۔ جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ گو کہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے ہائی کورٹس کے لیول ہے، لیکن سپریم کورٹ میں تو ابھی تک وہی نافذ العمل ہے۔ تو اب یہ چینج ہوتا نظر آئے گا، کیونکہ 5 یا 3 ججز میں سے جس طرح تجویز کیا جا رہا ہے، اور جو تجاویز سامنے آئی ہیں غیر مصدقہ ہیں ابھی تک، جب تک کہ وہ پاس نہیں ہو جاتی یا ڈرافٹ پیش نہیں ہو جاتا پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، اس وقت تک تو کلیئر نہیں ہے۔ تو ان کی صورت میں 3 یا 5 ججز پر مشتمل ہوگا، جس میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی، اور ہر صوبہ اپنا رول پلے کرے گا، اور جو ایکویشن ہوگی صوبے کی، کوئی یہ نہیں ہے کہ سینیورٹی میں ایک ہی صوبے کے سارے ججز اوپر نیچے چیف جسٹس نہ بننا شروع ہو جائیں۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اس کا سامنا ہے اس وقت حکومت کو۔ حکومت ہر حال میں اسے کرانا چاہتی ہے، اگر حکومت نہیں کرا پاتی تو ایک تو سب سے بڑی سبکی ہوگی، فیلئر سمجھا جائے گا، اور حکومت کی اپنی ریٹ بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ اور جب بھی کوئی حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اپنے پروز اینڈ کون سارے دیکھ کے کرتی ہے، تو اگر یہ حکومت نہیں کروا پاتی تو یقیناً حکومت کے لیے یہ فیلئر ہی سمجھا جائے گا، اور آگے پھر آپ سمجھ لیں کہ حکومت کے دن گنے جا چکے۔ دوسری طرف سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جو اپوزیشن میں ہے، ان کا اسے روکنا ہر حال میں ضروری ہے کہ اگر یہ جوڈیشل کورٹ علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی تو یہ بائیفرکیشن ہو گئی، تو پھر ان کے وہ جو چانسز ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب بننے والے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بنیں گے سینیورٹی بیس پہ، وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ اور منصور علی شاہ صاحب پچھلے دنوں ایک عدالتی فیصلے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کرانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان شفاف کرانے میں ناکام رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ایک اوپینین، وہ ایک رائے تو وہ پہلے ہی قائم کر چکے ہیں، اور جب وہ رائے قائم کر چکے ہیں تو حکومت کے لیے تو ان کا آنا ایک کہہ لیں کہ موت کا پیغام ہے، اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو یقیناً حکومت کے دن گنے جائیں گے۔ اور جتنا ان کو روکنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غصے میں ہوں گے، اور سسٹم دونوں صورتوں میں پولیٹیسائز ہو چکا، عدالت کے اندر بھی اور عدالت کے باہر بھی سسٹم اس طرح سے ہی چل رہا ہے۔ لہٰذا جو بھی ایفرٹ اس وقت ہو رہی ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے، وہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ہر حال میں یہ پاس کرا لیے جائے، بائی ہک اور بائی کروک۔ بائی ہک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، جو انہیں پکڑا ہی نہیں دے رہا ہے، جو کہتے ہیں بہت حد تک ایگری ہو گئے ہیں لیکن ایگری نہیں ہوئے۔ جب وہ پی ٹی اے کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پہ ان کا پوائنٹ آف ویو اور زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ایگری نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان اگر ساتھ مل جائے، کچھ آزاد ایم این ایز اور سینیٹرز ملیں تو ہی یہ ترامیم ہو سکتی ہیں۔ سینیٹرز کم از کم 2 کم ہیں ابھی تک، یہی کلیم کیا جا رہا ہے، اور اگر حکومت کسی نہ کسی طریقے زور زبردستی سے سینیٹرز کو لاتی ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور حکومت کے درمیان ایک نئی دشمنی شروع ہو جائے گی، اور جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ مشکل چیلنج دے سکتی ہے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان کا ہر حال میں راضی ہونا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان راضی کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کیا ان کا کنوکشن کہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یا وہ ان ترامیم سے ایگری نہیں کرتے؟ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے اور پھر دوبارہ سے انتخابات ہوں۔ بارہا وہ کہہ چکے ہیں یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کی پارٹی خیبر پختونخوا کی اکثریت میں تھی، بدل کے پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت دے دی گئی۔ ان کے نزدیک یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ دوسری سیاسی جماعتوں نے ان کے مینڈیٹ کو چرایا ہوا ہے، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب سے نمایاں ہیں۔ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے اوپر بھی یہی الزام ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ویشیس سائیکل ہے، جس میں بچنا ایک نے ہے لیکن مرنا کم از کم 2 یا 3 سیگمنٹس نے ہیں، ان کا ڈاؤن فال ہونا ہی ہونا ہے۔
تو اس لیے ایک اگر اپنی یعنی حکومت اپنی کوشش میں ہے کہ یہ پاس ہو جائے تو اپوزیشن کی کوشش ہوگی کہ یہ پاس نہ ہو، کیونکہ اس سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ ڈاؤن فال اب قریب ہے اور نئے الیکشن ہوں گے۔ جو سسٹم ہے وہ اس لیے نہیں مانتا اس چیز کو کہ اگر سسٹم مان لے تو الیکشن کا ایک نیا پروسیس شروع ہوگا، ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی، اور جو اس وقت ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ ڈیریل ہو جائیں گے، اور عمران خان جس مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو کے آئیں گے کسی صورت بھی، یا ان کی سیاسی جماعت بھی، تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتے جائیں گے اور بلڈوز کر دیں گے، جس سے جو اس وقت پریویلنگ کانٹریکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے گرین انیشیٹو ہے جو فوج کے ذریعے سے گرین ریولوشن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہیں ایگریکلچر کے اندر، اور اس طرح کی اور بہت ساری پالیسی کی چیزیں ہیں کہ جو ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان اگر آ جاتے ہیں تو پھر وہ ہوتی نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کو جو پریشر ہوگا ان کی پارٹی کی طرف سے، جو اس وقت ان سب چیزوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کمپرومائز کر جائیں۔ لہٰذا ان کی کوشش ہوگی کہ ہر حال میں یہ سیٹ اسائڈ کر دی جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کیو ان کر جائے، ڈیریل ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ بالکل بے بس اور بے سخت ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو ہی عمران خان کا طوطی بولے گا۔ یہ تو جناب ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ اس کے لیے پارلیمان کے اندر اور ارد گرد جو ایفرٹ کی جا رہی سیاسی جماعتوں کے لیول پہ وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک اور پیرلل لیول پہ بھی ایفرٹ ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے، یا حکومت پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ دھونس اور دھاندلی سے مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ کو اپنی طرف لگا رہے ہیں، اور ان کا ووٹ لینے کے لیے وہ بہت زیادہ فورس اور لالچ کا استعمال کر رہے ہیں، کیرٹ اینڈ سٹک کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ایک طرف تو نیگوسیشن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور جمعیت علماء اسلام فے سے، اور دوسری طرف انہی کے ممبران پارلیمنٹ کو ووٹ کے لیے لیور کر رہے ہیں، انہیں لالچ دے رہے ہیں، اور جہاں ممکن ہو ان کو تھریٹ بھی کر رہے ہیں۔ جیسے زین قریشی جو ایم این اے ہیں، شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس طرح جمعیت علماء اسلام کے فے کے حاجی عبدالشکور کے بارے میں پتہ چلا ہے جمعیت کو کہ وہ انہیں اغوا کیا گیا ہے، مبینہ طور پر اس لیے کہ اب کاؤنٹر ایکوزیشن اور ایکوزیشنز کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور بہتر ہے کہ جو کوٹ ان کوٹ ہو اسی کو بتایا جائے تاکہ جھوٹ پھیلنے سے بچا جا سکے۔ اس طرح تیسری ایک ڈاکٹر زرکا سینیٹر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ ریاض فتیانہ ایم این اے، ان کے بیٹے کو کہا گیا کہ اغوا کیا گیا، پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح کی کچھ کوششیں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہے منظر عام پر۔ ایک طرف تو یہ، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی اور دیگر فورسز بھی کوئی سکون سے نہیں بیٹھے حکومت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور حکومت کے خلاف انہوں نے پنجاب کا سافٹ انڈر بیلی چنا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے پنجاب گروپ آف کالجز کے اندر ایک خاتون کے اوپر مبینہ طور پر ریپ کا الزام یا ریپ کی بات کی گئی ہے، اور اس کو لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، احتجاجی جلوس جلسے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار پیٹ ہو رہی ہے، پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، آنسو گیس پھینک رہی ہے، پکڑ رہی ہے، اور ایک طرح کا انریسٹ پنجاب کے اندر جاری ہے۔ پبلک اوپینین سٹوڈنٹس کے اندر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب حکومت اور پنجاب گروپ آف کالجز بہت ظالم ہیں اور ان کو ہٹانا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ مریم نواز سے استعفے کے مطالبے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایسے اکاؤنٹس کو پکڑا بھی گیا ہے کہ جو بغیر ثبوت کے بہتان لگا رہے ہیں سسٹم کے اندر اور فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ ان میں صحافی بھی ہیں، بڑے نامور صحافی بھی ہیں، اور چانسز ہیں کہ ان کے خلاف ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور بھی بہت سارے لوگ گرفتار کیے جائیں گے۔ یہ چانسز ہیں، آئندہ چند دنوں میں بہت ساری سرگرمیاں ہوں گی۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سوشل میڈیا بریگیڈز کے ذریعے سے انریسٹ کریٹ کیا ہوا پنجاب میں، اس طرح احتجاجی مظاہرے اور ڈائریکٹ احتجاجی مظاہروں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ برسر عام ہے۔
آج یا کل کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک نیا جلوس اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈی چوک تک پہنچنے کی کوشش کرے. پہلے تو نہیں پہنچ پائے. ڈی چوک پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو تھریٹ کرنا, سیدھا سیدھا بتانا کہ یہ ترامیم نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت, اور ابھی تک تو یہی ہے کہ اس لڑکی کے حوالے سے کوئی کریڈیبل نیوز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے اور اس کے اہل خانہ نے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایسی بے پر کی خبروں کے پیچھے نہ جائیں. کہیں کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے تو ضرور شیئر کریں, آگے پھیلائیں, لیکن اگر ہے ہی نہیں ہے تو پلیز اس سے اجتناب کریں, کیونکہ نقصان ہو سکتا ہے. ایک بار انریسٹ ہو گیا تو پھر ریسٹ آتے آتے ایک وقت لگے گا اور اس کی قیمت سب کو چکانی پڑے گی, نقصان ہو جائے گا. تو اس کا ازالہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان بڑی مشکل سے ترقی کی تھوڑی سی ابھی ترقی کی جانب گامزن ہے, یا کم از کم حکومت یہ کلیم کر رہی ہے کہ پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. اور اگر ہے تو اللہ کرے یہ رہے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ کرے یہ ترقی کی جانب گامزن ہو, اور جو پاکستان کے لیے بہتر ہو وہی آگے جا کے ہو جائے. اور جہاں تک میرے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا, میرا یہ رائٹ اسی وقت تک قائم ہے جب تک کہ میں کسی دوسرے کے رائٹس کو انفرنج نہیں کر رہا. آئین کے تحت, قانون کے تحت میں تابع ہوں پاکستان کی ریاست کے اور آئین کے, اور اگر میں وائلیٹ کرتا ہوں تو یقیناً میں کسی اور کا حق کھا رہا ہوں یا اس کا وائلیٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کوئی مختلف انفارمیشن ہے, زیادہ ٹھوس ہے, تو پلیز شیئر کیجئے. آپ کی رائے کا میں بہت احترام کرتا ہوں. سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کانٹینٹ بہتر ہے. والسلام.